بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب طب الصادق علیہ السلام کے ساتھ مل کر پھر پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 25۔ اور یہ میں بتاتی چلوں کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ جب کہ مفضل رحمۃ اللہ نے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے تو ان کو جواب دینے کے لیے یہ تیسری نشست تھی، یعنی تیسرے دن مولا بیان کر رہے ہیں، وہ تمام علم مفضل تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے۔ آئیے مل کر پڑھ رہے ہیں۔ پیج نمبر 324 پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے زمین کی وسعت۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، ذرا غور کرو کہ 4 فصلوں کی ایک وسیع مدت معین کی گئی ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کی یہ وسعت زمین کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہے۔ اگر زمین کا پھیلاؤ اور اس کی وسعت زیادہ نہ ہوتی تو کس طرح لوگوں کے رہنے، ان کی زراعت کرنے اور جانوروں کے چرانے کے لیے جگہ ہوتی، اور اسی طرح لکڑی، تختہ، سوکھی لکڑیاں، ضروری دوائیں اور قیمتی معدنیات کے لیے کہاں سے جگہ فراہم ہوتی۔ شاید کوئی ان خالی و وحشت زدہ بیابان اور خشک زمینوں کا منکر ہو اور کہے کہ ان میں کیا فائدے ہیں، تو ان کے جواب میں کہا جائے گا کہ وہ وحشی جانوروں کے رہنے کی جگہ اور ان کی چراگاہیں ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ان لوگوں کے لیے پناہ گاہیں ہیں کہ جو پریشانی کے باعث اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ بیابان و صحرا، شہر اور محل سکونت میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اگر زمین کی وسعت اتنی نہ ہوتی تو لوگ ایسا محسوس کرتے کہ جیسے وہ کسی حصار میں گھر گئے ہیں، اور وہ درپیش مصیبت و پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے کی مجبوری کے باوجود کسی دوسری جگہ نہیں جا سکے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، زمین ثابت کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اب ذرا زمین پر تو غور کرو کہ وہ جس دن سے بنی ہے اسی روز سے ثابت و ساکن ہے، تاکہ اسے اشیاء کے لیے وطن قرار دیا جا سکے اور لوگ اپنے کام کاج کے سلسلے میں کوشش اور جد و جہد کر سکیں اور آرام اور سکون کے لیے اس پر بیٹھ سکیں، جسم کی تھکاوٹ و آرام کے لیے اس پر سو سکیں اور اپنے امور میں استحکام پیدا کر سکیں۔ اگر زمین چیزوں کو حرکت دیتی تو اس پر کبھی محکم عمارتیں نہیں بنائی جا سکتی تھیں، اور تجارت و صنعت جیسے کاروبار کو اس پر انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ گویا لوگوں کے لیے زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی، کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے وہ زمین ہوتی کہ جو لرزتی رہتی۔ اس حالت کو تم ان لوگوں میں دیکھ سکتے ہو کہ جو زلزلے کی کیفیت کو محسوس کر چکے ہوں۔ ہم آ گئے پیج نمبر 325 پہ، اور اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے کہ زلزلہ اور مختلف بلائیں نازل ہونے کا سبب۔ آئیے یہ علم بھی جانتے ہیں۔ لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، تم دیکھتے ہو کہ ذرا سی دیر کا زلزلہ لوگوں کو گھر چھوڑنے اور وہاں سے فرار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب اگر یہ سوال کیا جائے کہ آخر یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ زلزلہ اور ایسے دوسرے واقعات لوگوں کے لیے نصیحت ہیں، جن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ برائیوں سے بچیں اور ان سے منہ موڑ لیں۔ اور وہ بلائیں جو انسان کے بدن میں بیماریوں کی صورت اور ان کے اموال پر نازل ہوتی ہیں، وہ بھی ایک عظیم تدبیر کے تحت انسانوں کی اصلاح و فلاح اور ان کی استقامت کے لیے ہیں، اور اگر بندے ان پر استقامت و صبر کا مظاہرہ کریں تو ان کے اس عمل کا اجر و ثواب آخرت کے لیے اس قدر لکھا جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور جس اجر و ثواب کے عطا کرنے میں ان کی دنیاوی بھلائی ہو تو وہ انہیں دنیا ہی میں عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، زمین اور پتھر کا فرق۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، خداوند متعال نے طبیعی طور پر زمین اور پتھر کو سخت اور خشک پیدا کیا ہے۔ فقط زمین اور پتھر کے درمیان جو فرق ہے وہ پتھر کا زیادہ خشک ہونا ہے۔ کیا تم اس بات کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ اگر زمین بھی پتھر کی طرح خشک اور سخت ہوتی تو کیا نباتات و حیوانات اس پر اپنی زندگی گزار سکتے تھے، اور کیا اس پر زراعت کی جا سکتی تھی؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کی خشکی کو پتھر کی خشکی سے کم رکھا گیا ہے، اور اسے اس لیے نرم خلق کیا گیا ہے تاکہ مختلف کاموں کو بآسانی اس پر انجام دیا جا سکے اور زمین اپنے ساکنین کے لیے تکیہ گاہ ثابت ہو سکے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، شمالی اور جنوبی ہوائیں۔ لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، خالق دو جہان کی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ اس نے شمالی ہواؤں کے مکان کو جنوبی ہواؤں کے مکان سے کافی بلند رکھا ہے۔ پیج نمبر 326 پہ ہم آ گئے ہیں۔
جانتے ہو خداوند متعال نے ایسا کیوں کیا؟ سوائے اس کے کہ ہوائیں زمین پر چلتی رہیں اور زمین کی تمام ضروریات پوری ہو سکیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح پانی کے مسلسل جریان کے لیے جیم رے یہ الف نون کے لیے اس نے زمین کو ایک طرف سے بلند اور دوسری طرف سے نیچے رکھا تاکہ پانی کا بہاؤ رکنے نہ پائے، جیسا کہ تم شمالی ہواؤں اور جنوبی ہواؤں کے بارے میں سن چکے ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی زمین پر پھیل جاتا اور لوگ کام کاج سے مجبور ہو جاتے، اور پھر یہ پانی گلیوں اور سڑکوں کو خراب کر دیتا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ پانی کی ضرورت۔ لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اگر پانی فراوانی سے نہ ہوتا تو لوگوں کی ضروریات کے باوجود چشموں، بیابانوں اور نہروں میں پانی کی کمی ہو جاتی۔ یہ پانی پینے، گلے کے سیراب کرنے، ان کی زراعت، درختوں، مختلف قسم کے دانوں، وحشی درندوں پرندوں اور مچھلیوں اور ان حیوانات کے پینے کے لیے ہے جو بہت بڑی تعداد میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ پانی کے اندر اور بھی بہت دوسرے فائدے ہیں کہ جنہیں تم اچھی طرح جانتے ہو، مگر تم اس کے بڑے اور عظیم فائدوں سے بے خبر ہو، اس لیے کہ وہ فائدے ان فائدوں کے علاوہ ہیں کہ جو روئے زمین پر حیوانات و نباتات کو پانی کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، جنہیں ہر کوئی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے دوسرے فائدے یہ بھی ہیں کہ اسے بہت سی چیزوں میں مخلوط کیا جاتا ہے جو پینے والے کے لیے خوش مزہ اور زود ہضم ثابت ہوتا ہے۔ پانی ہی کے ذریعے بدن اور لباس کی کثافت کو دور کیا جاتا ہے۔ پانی ہی سے مٹی کو گیلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ تعمیراتی کام کے قابل ہو جائے۔ پانی ہی کے وسیلے سے آگ کے ان دہکتے ہوئے شعلوں کو ختم کیا جاتا ہے جبکہ وہ لوگوں کے لیے باعث زحمت و مشقت بن چکے ہوں۔ پانی خود بھی خوش مزہ اور خوش ذائقہ ہے اور دوسری چیزوں کو بھی خوش ذائقہ بناتا ہے۔ اس کے وسیلے سے لوگ حمام میں جا کر اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی پانی کے بہت سے فائدے ہیں کہ جو ضرورت پڑنے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اگر تم یہ خیال کرو کہ پانی کی اتنی کثرت وزادتی کا کیا فائدہ ہے جو دریاؤں میں تہ بتہ ایک دوسرے پر تکیہ کیے ہوئے ہیں، تو اس بات کو جان لو کہ دریاؤں میں پانی جمع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا۔ ہم آ گئے پیج 327 پر۔ جی اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ چیزیں موجود ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا، جیسے مختلف مچھلیاں، آبی حیوانات، معاون، لولو یا یاقوت، عنبر اور اس قسم کی دوسری چیزیں دریاؤں ہی کے کنارے پر این واورے اور یعنی درخت کا نام ہے یہ، معطر پودے، مختلف قسم کے عطریات اور دوائیں اگتی ہیں۔ اور اس کے دوسرے فائدے یہ ہیں کہ دریا لوگوں کے سفر اور تجارت کے ساز و سامان کے حمل کی جگہ ہے کہ جس کے وسیلے سے چیزیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائی جاتی ہیں، جیسا کہ مختلف چیزیں چین سے عراق اور عراق سے چین لے جائی جاتی ہیں، اس لیے کہ اگر حیوانات کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہ ہوتی تو انہیں حمل کرتی تو یہ سب چیزیں اپنے ہی شہر میں باقی رہ جاتی اور فاسد و ضائع ہو جاتی، اس لیے کہ انہیں حمل کرنے کی مزدوری ان کی اپنی قیمت سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی، اور ان چیزوں کو کوئی حمل کرنے کی فکر میں نہ ہوتا، اور انہیں حمل کرنے کی صورت میں دو حالتیں سامنے آتی۔ اول یہ کہ ان چیزوں کی ضرورت کے باوجود ان کی بہت زیادہ کمی ہوتی، دوم یہ کہ معیشت اور تجارت کے سامان اور اسی وسیلے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حمل کیا جاتا ہے کہ جس کے نفع سے زندگی آرام اور سکون سے گزاری جاتی ہے، وہ سب منقطع ہو کر رہ جاتا، اور یہی حال ہوا کا ہے کہ اگر ہوا بھی اس وسعت و فراوانی کے ساتھ نہ ہوتی تو اس فضا میں منتشر دھوؤں اور بخارات کی وجہ سے لوگوں کے دم گھٹ کر رہ جاتے، اور ہوا کو اس امر پر مجبور کیا گیا ہے کہ وہ انہیں بادلوں کی صورت میں تبدیل کرے، اور ہواؤں کے مختلف قسم کے فوائد میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ سامعین اب اگلی ہیڈنگ ہے آگ کے فوائد آئے جانتے ہیں۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل اب ذرا آگ پر تو غور کرو کہ اگر وہ بھی پانی اور ہوا کی مانند ہر جگہ پھیلی ہوئی ہوتی تو دنیا اور اس کی تمام اشیاء کو جلا کر راکھ کر دیتی، اور کیونکہ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور اس میں ان کے لیے بہت سے فائدے ہیں، لہٰذا اسے خزانے کی مانند کام درخت میں جگہ عطا کی تاکہ اس کی ضرورت کے وقت اس سے استفادہ کیا جا سکے۔ پیج 328۔
اور تیل اور لکڑی کے وسیلے سے اسے اس وقت تک باقی رکھا جا سکے جب تک کہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ بات بجا اور صحیح ہے کہ تیل اور لکڑی کی مدد سے آگ کو بجھنے نہ دیا جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دہکتی رہے اور جو چیز بھی ہو اسے جلا کر خاک کر دے، بلکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرح ہے کہ جو ہر وقت آمادہ ہے مگر پوشیدہ، کہ اسی عمل میں اس کے منافع اور مصالح سے استفادہ اور اس کے ضرر سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ آگ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے کہ انسانوں کے لیے آگ میں بے انتہا فائدے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اگر آگ جیسی نعمت نہ ہوتی تو اس کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچتا، لیکن چوپائے آگ کو استعمال نہیں کرتے اور اس کے فائدے سے محروم ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو ایسے ہاتھوں سے نوازا ہے کہ جو ہتھیلی اور انگلیوں کا مرکب ہے، جس کے وسیلے سے وہ آگ کو روشن اور دوسرے کام انجام دے سکتا ہے، جبکہ حیوانات اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، لیکن اس کے بدلے انہیں صبر و تحمل جیسی قوت عطا کی گئی تاکہ آگ کا نہ ہونا ان کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، جیسا کہ انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اے مفضل، میں تمہیں آگ کے بڑے فائدوں میں سے چھوٹا سا فائدہ بتاتا ہوں جس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ چراغ ہے کہ جسے لوگ جلاتے ہیں اور اس کی روشنی میں وہ اپنے تمام کام انجام دیتے ہیں، کہ اگر یہ نہ ہوتا تو لوگوں کی زندگی ان مردوں کی طرح گزرتی جو قبر میں ہیں۔ ایسی صورت میں کون لکھنے، حفظ کرنے یا بننے کے کام کو انجام دے سکتا تھا، یا پھر کوئی کس طرح سے پیش آنے والے حادثے یا کسی درد و الم کے دور کرنے کے لیے مرہم یا دوا فراہم کر سکتا تھا۔ اور آگ کے دوسرے فائدے یہ ہیں کہ وہ کھانا پکانے، بدن گرم کرنے، چیزوں کو خشک کرنے، اجناس کو حل کرنے کے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اور آگ کے دوسرے بہت سے فائدے ہیں کہ جنہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کہ جو ظاہر آشکار ہیں۔ اب ہم آگئے پیج 329 پر، یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ صاف اور بارانی ہوا۔ آئیے جانتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، ذرا غور کرو صاف اور بارانی ہوا پر کہ کس طرح وہ عالم پر سے یک کے بعد دیگرے اپنا سفر طے کرتی ہے، کہ جس میں اس دنیا کی بھلائی ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی دائمی ہوتی تو عالم میں فساد ہو جاتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب مسلسل بارش ہوتی ہے تو سبزیاں سڑ جاتی ہیں، پودے فاسد ہو جاتے ہیں، حیوانات کے بدن سست اور ہوا سرد ہو جاتی ہے، کہ جس سے مختلف قسم کے مرض ایجاد ہوتے ہیں، گلی اور سڑک وغیرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر ہوا صاف رہے تو زمین خشک ہو جائے، تمام اگنے والی چیزیں جل جائیں، تمام چشموں، ندیوں اور نہروں کا پانی خشک ہو جائے۔ یہ صورت بھی لوگوں کے لیے بے انتہا نقصان دہ ثابت ہوتی اور خشک ہوا پر مسلط ہو جاتی، کہ جس سے مختلف امراض وجود میں آتے، لیکن ان کے معتدل ہونے کی وجہ سے عالم ان کے ضرر سے محفوظ رہتا ہے اور تمام چیزیں فاسد اور ضائع ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک مضر نہ ہوتی، تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ دونوں کا مضر ہونا اس لیے ہے تاکہ انسان کو کچھ درد و الم و پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور وہ گناہ سے دوری اختیار کرے، جیسا کہ جب انسان کا بدن بیمار ہو جاتا ہے تو وہ تلخ اور کڑوی دواؤں کا محتاج ہو جاتا ہے تاکہ اس کا جسم صحیح و سالم ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی کہ جب انسان طغیان و شرارت میں مبتلا ہو جائے تو کوئی چیز تو ہونی چاہیے نا، کہ جو ایسے وقت میں اسے درد و الم اور پریشانی میں مبتلا کرے تاکہ وہ طغیان اور شرارت کرنے سے رکا رہے اور ہرگز برے کام انجام نہ دے، کہ جس میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ اگلے پیراگراف میں سامعین لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، بادشاہوں میں سے اگر کوئی ایک بادشاہ اپنی رعایا کو ہزاروں سونے اور چاندی کے درہم و دینار عطا کر دے تو کیا یہ بادشاہ کا عطا کرنا اس رعایا کو عظیم نہیں معلوم ہوتا؟ اور کیا وہ اس کے کرم و سخاوت کے گن نہیں گاتے؟ جبکہ وہ بادشاہ کہاں اور ایک بارش کا نازل کرنے والا کہاں، جس بارش کے وسیلے سے شہر آباد اور نباتات نشوونما پاتے ہیں، جس کے فوائد تمام ملکوں اور قوموں کے نزدیک سونے چاندی کے سکوں کے وزن سے کہیں زیادہ ہیں۔ پیج 330۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس بارش ہی کے اندر کتنے فائدے اور اس کی قدر و قیمت کس قدر عظیم ہے؟ اس کے باوجود لوگ اس سے غافل ہیں۔ صد افسوس ایسے لوگوں پر کہ جو
کم قدر و قیمت کی چیزوں کی حاجت پورا نہ ہونے پر اپنی تند و تیز زبان کو خداوند عالم کے بارے میں دراز کرتے ہیں، جبکہ اس چیز کا نہ ہونا ہی ان کے لیے سود مند ہے، اور یہ لوگ کم قیمت چیز کو اس چیز پر ترجیح دیتے ہیں کہ جس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، اور یہ ان کی بارش اور اس کے فوائد سے جاہل ہونے کی وجہ ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں، لکھا ہے بارش کے فائدے۔ آئیے سامعین پڑھتے ہیں، لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، فکر کرو بارش کے برسنے اور اس میں استعمال شدہ تدبیر پر کہ کس طرح بارش اوپر سے نیچے کی طرف برستی ہے تاکہ وہ ہر چیز تک پہنچ کر اسے سیراب کر دے، کہ اگر بارش اطراف سے برستی تو کبھی تمام چیزوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، جس کے نتیجے میں زراعت کم ہوتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ وہ زراعت جو رواں دواں پانی اور چشموں کے ذریعے ہوتی ہے اس زراعت سے کہیں کمتر ہے کہ جو بارش سے ہوتی ہے، اور کیونکہ بارش تمام زمین، بیابان، پہاڑ، ٹیلے اور دوسری تمام چیزوں پر برستی ہے، اس لیے کہ غلہ زیادہ ہوتا ہے، بارش ہی کے وسیلے سے آب پاشی اور آب رسانی کا سلسلہ کم ہو جاتا ہے، اور بارش لوگوں کے درمیان ظلم و ستم اور فساد کا خاتمہ کر دیتی ہے کہ قدرت مند لوگ پانی لے جاتے ہیں اور ضعیف و کمزور محروم رہ جاتے ہیں، اور کیونکہ بارش کے مقدر میں اس بات کو رکھا کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف برسے، لہٰذا اس طرح تدبیر ہوئی کہ وہ قطرہ قطرے کی صورت میں زمین پر آئے اور اس میں داخل ہو کر اسے سیراب کرے، اس لیے کہ اگر وہ ایک ہی مرتبہ میں تمام کی تمام برستی تو فقط زمین پر جاری ہوتی اور ہرگز اس کے اندر داخل نہ ہوتی، اور اس کے علاوہ اگر وہ زراعت پر پڑتی تو اسے تباہ کر دیتی۔ ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی تدبیر کی گئی کہ وہ آرام اور نرمی کے ساتھ برسے تاکہ وہ دانے کے جو کاشت کیے جا چکے ہیں اگیں اور زمین زراعت کے لیے زندہ ہو جائے۔ بارش میں دوسرے بھی بہت سے فائدے ہیں، اور وہ یہ کہ بارش بدن کو نرم، ہوا کو کدورت سے پاک اور ان بلاؤں کو جو درختوں اور زراعت پر نازل ہوتی ہیں کہ جن میں سے ایک یرغان ہے دور کرتی ہے، اور اس قسم کے دوسرے بے انتہا فوائد ہیں۔ اچھا سامعین، ہم آ گئے پیج نمبر 331 پہ، لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ اس بارش میں بہت بڑا نقصان دیکھنے میں آتا ہے، چاہے وہ تیز بارش یا اولوں کی صورت میں ہو کہ جو زراعت کو تباہ کر دیتی ہے، یا پھر ان بخارات کی وجہ سے ہو کہ جو ہوا میں پیدا ہوتے ہیں کہ جن میں سے بہت سے بیماریاں وجود میں آتی ہیں اور وہ آفات کی صورت میں غلات پر نازل ہوتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً بعض دفعہ ایسے حادثات رونما ہوتے ہیں جس کی وجہ لوگوں کی اصلاح ہے، انہیں معاصیت سے دور اور اسے مسلسل انجام دینے سے روکتا ہے، لہٰذا ان کے مال کے نقصان کے ذریعے ان کے دین کے نقصان کو دور کیا جاتا ہے کہ جو مال کے ضرر اور نقصان سے کئی گنا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے پہاڑ خداوند عالم کی عظیم نشانی۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں، لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، ذرا غور کرو ان بلند پہاڑوں پر کہ کس طرح مٹی اور پتھر ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ غافل لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ پہاڑ ایک زائد چیز ہے کہ جس کی ضرورت نہیں، جبکہ ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی ضرورت رکھتے ہیں۔ برف پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑی رہتی ہے تاکہ جو لوگ اس کے ضرورت مند ہوں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر یہ برف پانی کی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ جس سے بڑی بڑی نہریں وجود میں آتی ہیں، اور ان نہروں میں اس قسم کے نباتات اور دوائیں اگتی ہیں کہ جو بیابان اور صحرا میں نہیں اگتی، اور پہاڑوں ہی کے اندر وحشی درندوں کے رہنے کے لیے غار ہوتے ہیں، اور پہاڑ ہی دشمن سے حفاظت کے لیے محکم قلعے کی حصار کا کام انجام دیتا ہے۔ پہاڑوں ہی سے قیمتی پتھر حاصل کیے جاتے ہیں کہ جو عمارتوں اور چکی وغیرہ کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں، اور اسی سے ہمیں مختلف معدنیات حاصل ہوتی ہیں، اور پہاڑ میں دوسرے ایسے بھی بہت سے فائدے ہیں کہ جنہیں فقط خداوند متعال ہی جانتا ہے کہ جس نے انہیں اپنی عظیم تدبیر کے تحت خلق کیا ہے۔ آئیے ہم پیج نمبر 332 پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ ہے ہمارے سامنے، ہیڈنگ ہے معدنیات۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، معدنیات مثلاً مختلف اقسام کے جواہرات، چونے کا پتھر، سیمنٹ، قلعی، چوہے مار پاؤڈر، معدنی دوا، توتیا، سرما،
پیتل، سیسا، چاندی، سونا، زبرجد، یاقوت، زمرد اور مختلف اقسام کے قیمتی پتھروں پر غور و فکر کرو اور ذرا سوچو کہ کس طرح ان سے تارکول، مومیاں، ماچس کا مسالہ، مٹی کا تیل اور دوسری ایسی چیزیں برآمد ہوتی ہیں کہ جن سے لوگ اپنی مختلف ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو کیا اب بھی کسی صاحب عقل سے یہ بات پوشیدہ رہ جاتی ہے کہ پہاڑ کیوں بنائے گئے؟ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پہاڑوں میں خداوند تعالیٰ نے بے انتہا خزانوں کو رکھا تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے وقت انہیں نکالیں اور ان سے استفادہ کریں۔ اب ذرا دیکھو کہ خداوند متعال نے انسان کو ہر چیز کے بنانے کا علم عطا نہ کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو انسان ان تمام چیزوں کو بنا ڈالتا اور وہ دنیا میں بکھر کر رہ جاتی، سونا اور چاندی وغیرہ عام ہو جاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ لوگوں کے درمیان ان کی قدر و قیمت کم ہو جاتی، اور کیونکہ وہ خرید و فروخت میں اپنی کوئی قدر قیمت نہ رکھتے لہٰذا لوگوں کے درمیان معاملات ان کے ذریعے طے نہ پاتے اور کبھی بادشاہ اموال کی طرف نہ کھنچتا اور کوئی بھی انہیں اپنی اولاد کے لیے ذخیرہ نہ کرتا، لہٰذا خداوند اعلیٰ نے انسان کو اس صنعت کا علم عطا کیا کہ جس میں اس کے لیے ضرر نہیں، مثلاً پیتل سے مجسمے اور برتن وغیرہ، ریت سے جس سے چاندی اور چاندی سے سونا۔ تو اے مفضل ذرا غور کرو کہ کس طرح سے خداوند متعال نے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بندوبست کیا ہے کہ جس میں اس کے لیے ذرا بھی نقصان نہیں، اور ان تمام چیزوں کو انسان سے دور رکھا کہ جس میں اس کے لیے نقصان و ضرر ہے۔ اب اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ وہ اس معدن تک پہنچ جائے کہ جو ایک ایسی بڑی وادی کی انتہا میں ہے، کہ جو ایک ایسے پانی سے متصل ہے کہ جو اپنی شدت کے ساتھ جاری ہے اور اس پانی میں ذرہ برابر چیز بھی دکھائی نہیں دیتی اور کوئی بھی تدبیر و حیلہ اسے عبور کرنے کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتا، اور اس پانی کے پیچھے چاندی وغیرہ کے پہاڑ موجود ہیں، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تدبیر خالق حکیم محل جہاں تدبیر خالق حکیم میں محل فکر بنی ہوئی ہے۔ آئیے جی پیج نمبر 333 پہ آ گئے الحمدللہ، اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا بند عالم چاہتا ہے کہ وہ اپنی قدرت اور اپنے وسیع خزانوں کا پتہ بتائے تاکہ اس کے بندے جان لیں کہ اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کو سونا اور چاندی کے پہاڑ بھی عطا کر سکتا ہے، مگر اس میں خود اس کے بندوں کی بھلائی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو وہی چیز رونما ہوگی کہ جو بیان کی جا چکی ہے کہ لوگوں کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی اور لوگ اس سے کم استفادہ کریں گے۔ تم اس مطلب کو اس چیز سے سمجھ سکتے ہو کہ اگر کبھی لوگوں کی بنائی ہوئی بہترین اور نفیس چیز مثلاً نایاب برتن اور دوسرا سامان کمی سے پایا جاتا ہے اور یہ سامان قیمتی اور گراں بہا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن جہاں وہ چیز زیادہ ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو اس کی قدر و قیمت گر جاتی ہے، تو پس نتیجہ یہ نکلا کہ چیزوں کی اہمیت ان کی نایابی میں ہے۔ سامعین اب اگلی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے کہ نباتات۔ آئیے جانتے ہیں نباتات کے بارے میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل ذرا غور و فکر کرو نباتات، گیاہ اور ان کے فائدوں پر، کس طرح سے پھل بطور غذا اب آگے لکھا ہے کاف الف اور گول ہے، اور بریکٹ میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو اور گندم کے ڈنٹل وغیرہ۔ جی اب آگے لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے بطور گھاس سوکھی لکڑیاں جلانے کے لیے، لکڑیاں تختوں اور فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے، اور درخت کی چھال، پتے، جڑ اور گاف و نون مختلف قسم کے کاموں میں استعمال ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل کیا تم اس چیز کے بارے میں فکر کرتے ہو کہ اگر پھلوں کو اس طرح زمین پر پاتے کہ نہ وہ درخت پر ہوتے اور نہ اس شاخوں پر کہ جو انہیں اٹھائے ہوئے ہیں، تو کیا تم جانتے ہو کہ کیا ہوتا اور معیشت میں کس قدر خلل ایجاد ہو جاتا کہ غذا تو موجود ہوتی مگر لکڑی، تختہ، سوکھی لکڑیاں،
کاہ اور ان سے حاصل ہونے والے تمام فوائد جو بیان کیے جا چکے ہیں سب کے سب ختم ہو جاتے۔ اس کے علاوہ وہ درختوں اور سبز پودوں کی وجہ سے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جسے دیکھ کر انسان ایسا لطف اندوز ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھ کر اتنا لطف اندوز نہیں ہوتا۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے کہ زراعت میں کیا خوبصورت تدبیر جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، ہم آ گئے پیج 334 پہ، اے مفضل ذرا اس محصول زراعت پر غور کرو کہ کس طرح تدبیر کی گئی ہے کہ ایک دانے سے 100 یا کم تر و بیشتر والے دانے نکلتے ہیں۔ ذرا سوچو کہ اس وقت کیا عالم ہوتا کہ اگر ایک دانے سے فقط ایک ہی دانہ نکلتا۔ پھر آخر کیوں اس قدر پھل نکلتے ہیں، سوائے اس کے کہ غلے میں وسعت پیدا ہو اور کسان اس میں سے کچھ کو کاشت کرے اور کچھ کو دوسری فصل ہونے تک اپنی ضرورت کے استعمال میں لائے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک شہر آباد کرے تو اس کا طور طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ اس کے رہنے والوں کو اس قدر دیتا ہے کہ وہ اس میں سے کچھ کو کاشت کریں اور کچھ اس کے محصول ہونے تک اپنی ضرورتوں میں استعمال کریں۔ کیا تم نے اس امر میں تدبیر کا مشاہدہ کیا کہ جو بیان کیا جا چکا ہے کہ زراعت سے کس طرح وسیع مقدار میں ثمر حاصل ہوتا ہے کہ جو ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور دوبارہ کاشت کے بھی کام آتا ہے، جس طرح سے درخت و پودے اور کھجور کے درخت نشو و نما پاتے ہوئے بہت زیادہ ہو جاتے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ درخت کی جڑ کے اطراف نئے شاخیں نشو و نما پاتے ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، سوائے اس کے کہ لوگ انہیں کاٹیں اور اپنی ضرورتیں پوری کریں اور جو باقی بچ جائیں اس سے زمین میں دوبارہ کاشت کر دیں۔ پس اگر ایک درخت کی ایک جڑ ہوتی اور اس کے گرد دوسرے نئے شاخہ نہ نکلتے تو کبھی یہ بات ممکن نہ ہوتی کہ انہیں اکھاڑ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کیا جائے یا انہیں دوبارہ کاشت کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ شاخہ اگنے کی علت یہ ہے کہ اگر درخت نابود ہو جائے تو اس شاخے کے ذریعے دوبارہ درخت کاری کی جا سکے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، لکھا ہے دانوں کی حفاظت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے مفضل ذرا غور و فکر تو کرو کہ بعض دانوں مثل مونگ، ماش، لوبیا اور اس قسم کے دوسرے دانوں پر کہ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ ایک ایسے ظرف میں سے نکلتے ہیں کہ جو تھیلے کی مانند ہے تاکہ وہ ظرف انہیں اس وقت تک آفات سے محفوظ رکھے جب تک کہ وہ محکم و سخت نہ ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے جنین کے لیے بچہ دانی ہے، اور ہاں گندم اور اس قسم کے دوسرے دانوں پر تم دیکھو گے کہ چھلکے موجود ہیں جو طبقہ بطبقہ ایک دوسرے کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 335 پر۔ جی آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک دوسرے کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہیں اور ان کے سر ایک ڈنٹل نما ہیں تاکہ وہ پرندوں کے لیے رکاوٹ اور مانع ہو اور زراعت کسان کے لیے زیادہ باقی بچے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ مگر ایسا نہیں کہ پرندے گندم اور دانوں کو کھائیں، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ یقیناً خالق حکیم کی تدبیر اسی طرح ہے، اس لیے کہ پرندے بھی خدا کی مخلوق ہیں اور خدا بند متعال نے ان کے لیے بھی ان چیزوں میں حصہ رکھا ہے کہ جو زمین میں سے اگتی ہیں، لیکن دانوں کو پردے میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ پرندے تمام دانوں تک دسترسی پیدا نہ کر سکیں کہ ایسا ہونے سے وہ دانوں کے ساتھ کھیلیں گے اور اسے خراب کر دیں گے۔ اس لیے اگر پرندہ ایسے دانوں تک پہنچ جائے جہاں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو وہ ان کے کھانے پر اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ انہیں ختم کر کے ہی دم لیتا ہے، اور اس طرح کھانے سے اس کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور کسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر دالوں اور دانوں کو پردے میں قرار دیا تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے
دوبارہ میں دیکھتی ہوں، پردے میں قرار دیا تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے، اور پرندے ان تک کمی سے دسترسی پیدا کر سکیں اور ایک معین مقدار تک ان سے اپنی غذا حاصل کر لیں، اور معین مقدار تک ان سے اپنی غذا حاصل کر لیں، اور اکثر دالیں اور دانے انسانوں کے لیے باقی بچ جائیں، اس لیے کہ انسان اس غذا پر ترجیح رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے آمادہ کرنے پر زحمت و مشقت اور سختی کا سامنا کرتا ہے، اور پھر انسان کی احتیاج پرندوں کی احتیاج سے بہت زیادہ ہے۔ آئیے اگلی ہیڈنگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ صنعت خیمہ کو صنعت درخت سے نقل کیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، ذرا غور و فکر کرو اس حکمت پر کہ جو درختوں اور نباتات کے خلق کے کرنے میں بروئے کار لائی گئی ہے کہ وہ ہمیشہ حیوانات کی طرح غذا کے محتاج ہیں، لیکن ان کا منہ حیوانات کے منہ کی طرح نہیں، اور نہ وہ حیوانات کی طرح حرکت کرتے ہیں کہ جو حرکت کرتے ہوئے غذا کی طرف جائیں، لیکن ان کی جڑوں کو زمین میں رکھا گیا تاکہ وہ زمین سے غذا حاصل کریں اور شاخوں اور پتوں تک اس غذا کو پہنچائیں۔ تو گویا زمین ان کے لیے ماں کی مانند ہے کہ جو ان کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی جڑیں ان کے منہ کی جگہ پر ہیں کہ جو زمین کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ اس سے غذا حاصل کریں، جس طرح سے حیوانات اپنی ماں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اور پیراگراف پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد نئی ہیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ ہم پیج 336 پر آ گئے۔ لکھا ہے، مفضل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خیمے کے ستونوں کو کس طرح طناب کی مدد سے ہر سمت باندھ دیا جاتا ہے تاکہ خیمہ سیدھا کھڑا رہے اور ادھر ادھر نہ جھکے، اور یہی نظام تمام نباتات میں پاؤ گے کہ ان کی جڑیں طناب کی مانند زمین میں پھیلی ہوئی ہیں تاکہ وہ اسے کھڑا رکھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کس طرح ممکن تھا کہ تیز ہوا میں کھجور اور اس قسم کے دوسرے بلند قوی درخت کھڑے رہتے؟ پس ذرا غور کرو اس حکمت و تدبیر پر کہ کس طرح وہ اس تدبیر سے سبقت کیے ہوئے ہے کہ جو لوگ اپنے خیمے پردے وغیرہ لگانے کے دوران استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ خیمہ اور اس قسم کی دوسری چیزوں خلقت درخت کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں، اس لیے کہ خلقت درخت صنعت خیمے سے پہلے ہے۔ اب مگر کیا تم انہیں دیکھتے یہاں سے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ خلقت درخت صنعت خیمہ سے پہلے ہے، مگر کیا تم نہیں دیکھتے کہ لکڑیاں اور ستون درخت کے سے لیے جاتے ہیں؟ بس ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صنعت خیمہ کو درخت کی صنعت سے نقل کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ گفتگو ختم ہوئی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی آڈیو میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔